محترم المقام مفتی منیب الرحمان صاحب نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مفتی صاحب سے التماس ہے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ جامعہ حضرت الحیات اور دار العلم والعمل کے محتمل سربراہ اور آستان عالیہ فیض پور شریف کے صاحب سجادہ شیخ الحدیث والتفسیر پیر طریقت رہبر شریعت عالم ربانی حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ حبیب الرحمن محبوبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس جامع مسجد سلطانی کے خطیب محترم، انتظامیہ کے اراکین و ذمہ داران، اس محفل میں موجود و شریک تمام قابل صد احترامات و تقریمات حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مدرسین کرام، معززین علاقہ اور میرے تمام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس میدان کا شہسوار نہیں ہوں، یہ جو روایتی خطابت ہے قبلہ پیر صاحب ہمارے
کرم فرمائیں اور میرے نزدیک ان چند پیران اعظام میں سے ہیں کہ جو عملی میدان میں اپنے اکابر کے شعار پر، تعلیمات پر، طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں اور ہر وقت درس و تدریس، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے برطانیہ کے سفر کے دوران وہاں بھی حاضری کا موقع ملا۔ پہلے کا ادارہ وہاں جامعہ صفوت الاسلام قائم ہوا اور اس کے بعد بریڈ فورڈ کی گرینڈ ماسک یا مسجد اعظم، جو میں نے سارے برطانیہ کی مساجد کا تفصیلی دورہ تو نہیں کیا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ کی چند عظیم، حسین اور عالی شان مساجد میں سے ایک مسجد بریڈ فورڈ میں پیر صاحب نے تعمیر فرمائی۔ پھر وہاں درس و تدریس کا نظام قائم کیا۔ آپ کے اپنے صاحبزادگان اور اپنے داماد، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کے نیچے بھی نور ہے اور اوپر بھی نور ہے۔ کام ہو رہا ہے، وہاں کے جو برٹش بورن انگلش اسپیکنگ بچے ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے والا شان نے اصول الشاشی، جو ہمارے فن اصول فقہ کی ابتدائی کتاب ہے، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ پیر صاحب نے میرے پاس بھیجی تھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ایسی نسل آپ تیار کر رہے ہیں جو آنے والے زمانوں میں برطانیہ اور یورپ میں وہاں کے بچوں کو، وہاں کے لوگوں کو وہاں کی زبان میں دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس وقت جو ہمارے یہاں پاکستان سے علماء جاتے ہیں، اب ان کا شکار تھوڑا رہ گیا ہے، کیونکہ وہاں چوتھی نسل جا رہی ہے، چوتھی ہے میرا خیال ہے۔ تو اب جو پہلی نسل کے بوڑھے تھے ہماری عمر کے، کچھ تو عازم سفر ہو چکے، کچھ سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب جو ہمارے 25 سال بعد یہاں سے جائیں گے واعظین، تو زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میرے نزدیک اس سرزمین کا قرض پیر صاحب نے اور ان علماء نے ادا کیا ہے کہ جنہوں نے وہاں کی نئی نسل کو جدید زبان میں دین کی تعلیم دے کر اس خطے کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اور سب سے پہلے پیر صاحب نے اپنے خاندان کو پیش کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پیر صاحبان ہوتے ہیں عالی شان بنگلے اور رات کو
چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں، عشرتیں، لیکن ان کا تعلق آبا کے علمی اور روحانی ورثے سے باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ایسے چند مراکز جو پاکستان میں باقی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت انہیں باقی رکھے اور ان کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ آج آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شریک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے احوال کو بیان کرنا، اس وقت اللہ نے اپنی قدرت سے جو معجزات دکھائے ان کو بیان کرنا، مزید میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کی عظمت شان کو بیان کرنا، یہ ہماری ان مجالس کا خاصہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے، اور فضائل بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو شخصیت اتنی بڑی ہے تو لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے، انسپریشن پیدا کی جائے، ایسی انگیخت پیدا کی جائے کہ ان کے اندر ایک عرش، ایک ڈیمانڈ، ایک طلب، ایک امنگ، ایک خواہش پیدا ہو کہ ہم اس عظیم ہستی کی سیرت پر عمل کریں، اس کی ترغیب دیں، کیونکہ پھر انقلاب عمل سے آئے گا، انقلاب کردار سے آئے گا۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز، کہ جو عمل کی تاثیر ہے وہ زبان کی تاثیر سے بدرجہ زائد ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنے عمل سے بھی تو دنیا کو پیغام دیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ ایک پاپ سنگر کیٹ اسٹیون تھا، اسلام کو پڑھا، مشرف بہ اسلام ہوا، تبلیغ شروع کی، جرمنی میں ایک کرسچن کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا۔ 1 سال کے بعد وہ گیا کہ اپنے نومسلم بھائی کی خبر تو لوں، جا کر دیکھا تو پھر عیسائی۔ پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کا اسلام پیش کیا تھا، اس کو سن کر اور پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا، مگر جب میں نے چلتے پھرتے مسلمان کو دیکھا تو پلٹ کر عیسائی ہو گیا۔ تو پھر سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے وجود سے دنیا کو پیغام کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے۔ میں آج کی مجلس میں، اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں گلا میرا خراب ہے، کیونکہ علماء کرام ہیں، چند بنیادی باتیں، ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جانیں کہ دین اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب دین اسلام کے علم بردار تھے۔
یہودیت یا مسیحیت یہ نام ان لوگوں نے خود رکھ لیا. اللہ نے تو قرآن نے فرمایا کہ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا، پہلی شریعت میں بھی اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلم ہے اور تم مسلمان ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں مانگی ان میں یہ تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے اللہ تو ہم دونوں کو مسلم بنا دے. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اطاعت گزار بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اور ذریت اور اولادوں میں بھی جماعت مسلمین پیدا فرما. لہذا اسلام اول سے لے کر آج تک دین اسلام ہی تھا. آدم علیہ السلام بھی دین اسلام کے دائی، حضرت ابراہیم بھی دین اسلام کے دائی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام کے دائی تھے. سب کے سب اسلام کے دائی تھے. دین اسلام ہے. ایک بات تو ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور کی آمد سے کوئی نیا دین شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ تسلسل ہے دین اسلام کا، اور یہ اس کا لاسٹ اور فائنل ایڈیشن ہے اسلام کا جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. زیادہ دین اسلام ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لبرل مسلمانوں کو، نئی نسل کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تقسیم کر دیا اسلام کو مسلمانوں کو، اور اب بتائیں کہ یہ تم مسلمان ہو یا سنی ہو یا بریلوی ہو یا فلاں ہو. ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ اسلام کے مقابل نہیں ہے، اسلام کے پیرالل نہیں ہے. کہ کوئی یہ سوال کرے کہ آپ مسلمان ہو یا سنی ہو، یہ اسلام کے پیراڈائم کے اندر ہے، یہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اسلام کے مقابل نہیں ہے. تو ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم سنی مسلمان ہیں. جس طرح پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کا حلف اٹھا کر مختلف سیاسی جماعتیں بنتی ہیں. تو کوئی نہیں کہتا کہ جب آئین ہے کہ تو ایک سے زائد جماعتیں کیوں ہیں. 80-50 جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں.
وہ سب دستور پاکستان کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ ایک دستور ہے تو ایک جماعت ہونی چاہیے. ہاں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم دستور اور قانون پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین منشور ہمارے پاس ہے. ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین ایڈیشن ہمارے پاس ہے. اور یہ حضور نے بتایا تھا کہ جب آپ نے بتایا کہ امت بٹ جائے گی فرقوں میں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ پھر فرقہ ناجیہ کون ہوگا، نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا کہ جس راستے پر میں چلا ہوں یا میرے اصحاب چلے ہیں میرے بعد، وہ فرقہ ہوگا. وہ مان علیہ یہ سنت ہے، اور اصحابی یہ جماعت ہے، اور ہم اہل السنہ والجماعت. ہم اس حدیث کی تفسیر ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ من شذ فی النار، جو جماعت کے مین اسٹریم سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، مین ٹریک سے ہٹ جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے مین ٹریک کو آپ نے نہیں چھوڑنا. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّأْتَ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الشَّاةَ الْقَاسِيَةَ مِنَ النَّاحِيَةِ. فرمایا کہ جیسے ریوڑ چلتا ہے تو بیڑیا اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جائے، ریوڑ سے دور چلی جائے. تو اگر آپ میں سے بھی کوئی اس ریوڑ سے جو میرے آقا نے تیار کیا، پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے تیار کیا، اس کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا تو پھر دین کے بھیڑیے آپ کو شکار کر لیں گے. اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک ضروریات دین ہے. یہاں ضرورت کا لفظ وہ فقہی معنی میں بھی نہیں ہے کہ جو ہے ضرورت ایک حاجت ہے، اقتصادی یا معاشی اصطلاح کے معنی میں بھی نہیں ہے کہ بعض ضروریات ہوتی ہیں، بعض آسائشیں ہوتی ہیں، بعض تعیشات اور لگژری ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں ہے. یہ ضرورت علم کلام اور فلسفہ کی اصطلاح ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کی وہ بنیادی باتیں، عقائد، ارکان، معتقدات کہ جن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ہر ایک پر لازم ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو یہ عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ ignorance of law is no excuse، کہ قانون سے ناواقفی کوئی معنی نہیں ہے. آپ کی چوک میں بتی ہو اور ریڈ لائٹ جل رہی ہے، آپ نے اس کو توڑ دیا اور گاڑی کراس کر دی، سارجنٹ آپ کو چالان کرنے آتا ہے، آپ کہیں جی مجھے اس قانون کا پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کو چھوڑ دیں.
کہ ایک متمدن شہری ہونے کے لیے آپ کو یہ قانون جاننا لازمی ہے. اسی طرح سے ایک مسلمان بننے کے لیے توحید، رسالت، ملائک پر ایمان، جنات پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، ارکان دین پر ایمان، نوامیس مقدسہ کے تحفظ پر ایمان، یہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے. اور ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. مسلمان ہونے کے لیے سب ضروریات دین پر ایمان لانا اور تسلیم کرنا لازم، اور کافر ہونے کے لیے ایک کا انکار بھی کافی ہے. اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہاں تعویلات نہیں چلیں گی. مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو اب یہاں یہ نہیں چلے گا کہ خاتم ہے یا خاتم ہے، یا ختم کے معنی کیا ہے. جو مرزا جو چالیں استعمال کرتا رہا یہ نہیں چلے گا. کیوں کہ قرن اول میں صحابہ کرام نے اجماع کلی قطعی کے طور پر طے کر دیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین. بس اسی علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے یہ اجماع کلی قطعی سے طے ہے. کوئی یہ نہیں کرے کہ یہ اخبار احاد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اسی لیے کچھ عرصہ پہلے حکمران جماعت کے ایک MP نے وزیر اعظم کے معاون پر الزام لگایا کہ قادیانی ہے. اس نے میں تو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں تو عاشق رسول. ہمیں 2 نمبری اور 10 نمبری عاشق رسول نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے اس سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اگر مسلمان ہو تو پھر کہہ دو کہ مرزا مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس لیے یہ کہنا کہ میں خاتم النبیین کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین کو نہ مانے. اس لیے علماء نے ہمیں پڑھایا کہ بنیادی معتقدات اور فرائض قطعیہ کو طے کرنے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت شواہد چاہیے. قطعی الثبوت تو قرآن ہے اور خاتم النبیین قرآن میں ہے، لیکن اجماع صحابہ کرام نے طے کر دیا کہ یہ آخر النبیین کے معنی میں ہے. اس لیے نہ اس کی تعویل کی جائے گی، نہ تعویل سنی جائے گی، نہ تعویل قبول کی جائے گی. یہ بات آپ بالکل واضح طور پر ذہن میں رکھیں اور ہر ایک کو سمجھ میں آنی چاہیے. تو ضروریات دین میں سے کوئی کسی کا منکر ہوگا تو کافر ہو جائے گا. کسی ایک بات کا بھی منکر ہوگا تو کافر ہو جائے گا. ہاں، مسلمان ہونے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پک اینڈ چوز کا چانس نہیں دیا جائے گا کہ یہ بات اچھی ہے میں مان لیتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں مانتا۔ ایک کو بھی نہیں مانتا تو وہ کل کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ بات بھی آپ واضح طور پر ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ضروریات دین کا مسئلہ آتا ہے، اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ مرزا قادیان کو جو ہماری پارلیمنٹ نے مرتد قرار دیا کہ جو مرزا کو نبی مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو اس کو مسیح موعود مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے بولو، جو اس کو محض مسلمان مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو اس کو مسلمان ماننے والے کو مسلمان مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ مرزا کو پارلیمنٹ میں کیوں آیا تھا؟ اس کا یہ خیال تھا کہ میں یہ پیش کروں گا فلاں دور میں فلاں نے فلاں کو کافر کہا، فلاں نے فلاں کو کافر کہا، فلاں نے فلاں کو کافر کہا، 10 مثالیں لے کر آ جائے گا۔ تو اگر مرزا قادیانی کو کہہ دیا تو کیا بات ہوگی؟ خیر میں اس پر بحث کروں گا کہ توفیہ کے کیا معنی ہیں، رفیسہ کے کیا معنی ہیں، خاتم کے کیا معنی ہیں، فلاں کے کیا معنی ہیں۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ ایک فرد کا دوسرے کو کافر کہنا یا چند افراد کو چند کو کافر کہنا الگ بات ہے، پوری امت کا کسی کو کافر کہنا یہ الگ بات ہے۔ فرق ہے، یاد رکھنا۔ یہ ان کے بعد کتابچہ چھپا ہوتا ہے جو بانٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ میں جب میں پارلیمنٹ میں بیان کروں گا تو کہیں گے بھائی یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، یہ جو چلتا ہے۔ پھر اس کا خیال تھا کہ میں لفظی بحثیں چھیڑ دوں گا، اور اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب صوفی العلم کے نعرے پر آئے تھے، اس سے بڑا لبرل کوئی نہیں تھا، لیکن علماء اس کی چال میں نہیں آنا، فرمایا کہ آؤ لیکن آپ پر جرح بھی کی جائے گی۔ چنانچہ جب وہ آیا اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، اور یہاں تھوڑا سا تاریخی ریکارڈ بھی درست کر